جس قدر انسان نے انسان کو نقصان پہنچایا اتنا جانوروں نے بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا. جس قدر انسان کو انسان نے مارا جانوروں نے بھی اس قدر انسان کو نہیں مارا. جس قدر انسان انسانیت کی پامالی کیا اس قدر جانوروں نے بھی جانوروں کے پاس بھی پاس ہے. جانور بھی جانوریت کا لاج رکھتے ہیں، وہ بھی اس قدر جانوریت سے نہیں نکلتے. جس قدر انسان کو انسانوں سے نقصان پہنچا اس قدر انسان کو جانوروں سے بھی نقصان نہیں پہنچا. جس قدر مسلمانوں کو مسلمانوں سے نقصان پہنچا اس قدر کافروں سے بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو جانور سے بدتر پاتال میں چلا جاتا ہے. انسان کے اندر اسی وقت تک انسانیت رہتی ہے جب تک اس کے مفادات اس دوسرے انسان سے وابستہ ہو. مگر اس کا مطلب انسان رشتہ داروں کو جس قدر رشتہ داروں سے نقصان پہنچا اتنا غیروں سے نقصان نہیں پہنچتا. دوستوں کو جس قدر دوستوں سے نقصان پہنچا اس قدر غیر دوستوں سے انسان کو دوستوں کو نقصان نہیں پہنچتا. دوستوں سے جس قدر نقصان دوستوں کو پہنچا اس قدر غیر دوستوں سے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچتا. اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کے لیے اسلام درس دیتا ہے، کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو. اپنوں کی مدد کرو، دوستوں کی مدد کرو. مگر کیا وجہ ہے کہ وہی دوست جب دوستی اس کی خراب ہو جائے، وہی دوست کی دوستی جب ختم ہو جاتی ہے تو وہی دوست دشمن سے بدتر بن جاتا ہے. وہی رشتہ دار جس کی کل تک آپ مدد کرتے تھے آج وہی رشتہ دار آپ کا جانی مالی عزت کا دشمن ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ انسان کے خلاف ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. بن وجہ کے یہ رات نہیں، دن نہیں، ہم نہیں، آپ نہیں، کچھ نہیں. وجہ ضرور ہے. ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، ایک یا ایک سے زائد وجوہات موجود ہوتے ہیں. انسان کو انسان سے تکلیف کب پہنچتی ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے تکلیف کب پہنچتی ہے، دوستوں کو دوستوں سے تکلیف کب پہنچتی ہے، مسلمانوں کو مسلمان سے تکلیف کب پہنچتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دو لفظوں کا کھیل نہیں. ہاں، کچھ فارمولے ہیں، جیسے آپ جب کسی کی مدد کریں، جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جب آپ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو کوشش ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد پھر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے بعد، رشتہ داروں کی مدد کرنے کے بعد ہم اس سے کلوز ہو جاتے ہیں.
ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا گفتگو شروع کر دیتے ہیں، مختلف ٹاپک پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اگلا آدمی اگر صاحب ظرف نہ ہو، اگلا آدمی اگر صاحب ایمان نہ ہو، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر اخلاقیات نہیں ہے، تب وہ آپ کو آپ کی کمزوری سے پچھاڑ دیتا ہے۔ پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا، چونکہ اس کو پھر معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، آپ کہاں کہاں سے کن کن پہلوؤں سے کمزور ہیں، جذباتی طور پر آپ کتنے کمزور ہیں، انسانی طور پر آپ کتنے کمزور ہیں، ہمدردی میں آپ کتنے کمزور ہیں، دوستی میں آپ کتنے کمزور ہیں، کس پہلو سے آپ کمزور ہیں، اگلا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ اور یاد رکھیے، کمزور جسم کو بیماری لگتی ہے، یاد رکھیے کمزور انسان گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے جانوروں کا بھی ایک اصول ہے، جب کمزور جانور آپس میں 10 جانور ہوتے ہیں، اگر ایک جانور کمزور ہو جائے، بقیہ 9 جانور مل کر اس کو کھا جاتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی یہی خصلت ہے، اگر کوئی شخص اس کو نظر آ جائے یہ کمزور ہے، یہ بے بس ہے، یہ مسکین ہے، یہ لاچار ہے، یہ فقیر ہے، آپ دیکھیے اس کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ عزت کا وہ مستحق ہوتا ہے، اس کے باوجود حضرت انسان اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ، اس کی بھی وجہ ہے، آپ جب کسی کے ساتھ اس کی حیثیت، اس کے مرتبے، اس کے خیالات، اس کے ذہن سے ہٹ کر جب اس سے فرینک ہوں گے، تو وہ اپنے ہی جیسا آپ کو سمجھنے لگے گا، اور پھر آپ کے ساتھ بے تکلفی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کے پرسنل معاملات میں وہ مداخلت کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ کے راز بھی جان لیتا ہے، پھر وہ آپ کے اندر کی بات کو بھی جان لیتا ہے، پھر آپ کی کمزوریوں کو وہ جان لیتا ہے، اور وہیں سے آپ کو وہ گراتا ہے، وہیں سے آپ کو نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ کبھی کسی کی مدد کریں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ فاصلہ رکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیلپ فار دا سیک آف اللہ۔ مدد کیجئے مگر اللہ کے خاطر، مدد کیجئے اور آگے بڑھ جائیے۔ کسی کو اگر قرض دے دیجئے تو آپ دیکھ لیجئے، قرض دوستی کی دشمن ہے، قرض رشتہ داری کی کینچی ہے۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ قرض دینے کے بعد اس سے دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ؟ اس لیے کہ قرض دینے کے بعد آپ اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کو قرض دیتے ہیں، اس کی حیثیت سے بڑھ کر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی حیثیت سے بڑھ کر آپ علم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ نقصان کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ انسانیت میں انسان کو جتنا نقصان انسانوں نے پہنچایا ہے، اس قدر نقصان جانوروں نے انسان کو نہیں پہنچایا۔ تاریخ انسان میں دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو جس قدر مسلمانوں سے نقصان پہنچا ہے، اس قدر کافروں سے نقصان نہیں پہنچا۔ جس قدر نقصان انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے جاننے والوں نے نقصان پہنچایا ہے، اس قدر غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ جس قدر نقصان دوستوں نے دوستوں کو پہنچایا ہے، اس قدر دوسروں نے، غیر دوستوں نے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جس قدر رشتہ داروں نے رشتہ دار کو نقصان پہنچایا ہے، اس قدر غیروں نے غیروں کو نقصان نہیں پہنچایا، غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مدد کرنے کے بعد، دوستی کرنے کے بعد، تعلقات کو اچھے کرنے کے بعد، اس سے ہم حد سے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ اس کی قربت حاصل کرنے لگتے ہیں، اپنی قربت اسے دینے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کم ظرفہ ہے تو وہ آپ کے خلاف تخریب کاری شروع کر دے گا،
کچھ نہیں تو حسد، جلن، بغض کرنے لگے گا، اور اس کے صورت میں جب کوئی کسی سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو آخر میں آتا ہے نفرت کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس کیوں اتنا ہے، اس کو اللہ نے کیوں دیا، اس کے پاس دولت کیوں، اس کے پاس عزت کیوں، اس کے پاس علم کیوں، اس کے پاس شہرت کیوں، اس کے پاس بھلائی کیوں، اس کے پاس نیکی کیوں۔ یہ جب کیوں 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 لے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر نفرت پیدا شیطان کر دیتا ہے، یا اس کا اپنا نفس اس کو اکسانے لگتا ہے نفرت کی طرف، اور جب نفرت سے بھی دیکھتا ہے وہ کہ اب کہ نفرت کے بعد بھی اگلا آدمی گر نہیں رہا ہے تو وہ انتقام لینے لگتا ہے غیر ضروری، صرف اس لیے حسد کے مارے وہ انتقام لینے لگتا ہے، حالانکہ کل تک آپ اس کی مدد کرتے تھے، حالانکہ کل تک وہ آپ کا دوست تھا، حالانکہ کل تک وہ آپ کا رشتہ دار تھا، حالانکہ کل تک وہ آپ کا اپنا تھا۔ حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی دوستی تھی، اچھے تعلقات تھے، اچھی رشتہ داریاں تھیں، لیکن اچانک کیوں وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اچانک نہیں ہوتا، آپ غور سے اگر دیکھیے تو رفتہ رفتہ وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، مگر آپ محسوس نہیں کرتے، غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کے خلاف ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے کھانے پر نظر رکھنے لگتا ہے کہ یہ ایسا کھا رہا ہے، مجھے ایسا کیوں نہیں کھانے کو ملتا، یہ ایسا کپڑا پہنتا ہے، مجھے کپڑا ایسا پہننے کو کیوں نہیں ملتا، یہ ایسے گھر میں ہے، مجھے ایسے گھر رہنے کو کیوں نہیں ملتا، اس کے پاس پیسے ہیں تو مجھے کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہسکے کی سوچ، اس کو کہتے ہیں حسد کی سوچ، اس کو کہتے ہیں بغض کی سوچ، اور انہی سوچوں کے نتیجے میں انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، رشتہ دار کے ساتھ نفرت کرنے لگتا ہے، پھر وہ تخریب کاری پر اتر جاتا ہے، اور تخریب کاری کی انتہا نفرت، اور نفرت کی انتہا بغض، بغض کی انتہا لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد، تخریب کاری، کانسپیریسی شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً آج کا دوست کل کا آنے والا دشمن بن جاتا ہے، نتیجتاً آج کا رشتہ دار کل کا غیر بن جاتا ہے، نتیجتاً آج کا مسلمان کافروں سے بدتر آپ کے ساتھ سلوک کرنے لگتا ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو آپ کا قتل کر دے گا، اگر بس میں ہو تو آپ کی بے عزتی کرنے پر نہیں وہ شرماتا، کیونکہ وہ آپ کی حیثیت کو جانتا ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ بس یہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ شریف کیوں ہے، بدلہ کیوں نہیں لیتا، یہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے چہرے، یہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ معاشرے میں معروف کیوں ہے، معاشرے میں نیک نامی اس کی کیوں ہے، رشتہ داروں میں اس کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں۔ یہ سب وہ وجوہات ہے جس کی بنا پر آج کا انسان کل کا دشمن بن جاتا ہے، آج کا دوست کل کا دشمن بن جاتا ہے، آج کا انسان کے اندر جانوروں والی خصلت آ جاتی ہے، کسی کی مدد کرے، کسی کی بھلائی کرے، کسی کے ساتھ اچھائی کرے، ایک فاصلہ رکھے، تبھی رشتے نبھیں گے، ورنہ دشمنی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور دشمنی کی صورت آخر میں انتہا کیا ہوتی ہے ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ مدد نہ کریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوستی نہ کریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے اندر انسانیت نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ قربت نہ کریں، آپ بھلائی نہ کریں، آپ خیر خواہی نہ کریں، ایسا نہیں، آپ کریں مگر حد نظر کریں، مگر ایک حدود کو قائم کرتے ہوئے ایک حد رکھیے، ایک اس سے زیادہ نہیں بڑھنا ہم نے، کسی
اور جب بھی کسی کے ساتھ کرے اللہ کے لیے کرے. سب کی مدد کریں مگر ایک حد میں رہتے ہوئے. اپنی مدد کریں, اپنی عزت کریں, اپنی عزت کا آپ خیال رکھیں, اپنی جان مال عزت و آبرو کا خود خیال رکھیں. کسی کو اپنی راز نہ بتائیں, کسی کو اپنی کمزوری نہ بتائیں, کسی سے بھلائی کریں لیکن ایک حد میں رہیں, کسی کو برائی کا موقع ہی نہ دیں.